السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں حجۃ اللہ البالغہ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 101 پر ہیں ہم۔ آدمی وہاں ضرور پہنچتا ہے جہاں موت مقدر ہوتی ہے۔ حدیث حضرت مطر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے کسی سرزمین میں موت کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے اس زمین کی طرف کوئی حاجت گردانتے ہیں۔ تشریح عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں موت مقدر ہوتی ہے آدمی وہاں جا بستا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اس جگہ میں قیام اور بود و باش خوشگوار ہے، یا کوئی تقریب باعث وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورت پیش نہیں آتی اور وہاں موت مقدر ہوتی ہے تو پھر وہ صورت پیش آتی ہے جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے کہ ناگاہ کوئی ایسی حاجت پیش آتی ہے، کوئی ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ آدمی خواہ مخواہ وہاں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اسباب کے نظام میں خلل واقع ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے اور آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تخلیق کائنات سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھنے کا مطلب۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ تشریح اس حدیث میں دو باتیں تشریح طلب ہے۔ اول یہ کہ اللہ کی تقدیر لکھنے سے کیا مراد ہے، دوم 50,000 سال پہلے کا کیا مطلب ہے۔ پہلی بات، ظاہر ہے کہ تقدیر لکھنے کا یہ مطلب تو ہے نہیں کہ جس طرح ہم ہاتھ میں قلم لے کر کاغذ یا تختی پر کچھ لکھتے ہیں ایسی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو، ایسا خیال کرنا اللہ تعالیٰ کی شان اقدس سے ناواقفی ہے۔ بلکہ شاہ صاحب کے نزدیک تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہماری قوت خیالیہ میں ہزاروں چیزوں کی صورتیں اور ان کے بارے میں معلومات جمع رہتی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش اور پانی کو پیدا کیا۔ اس وقت اللہ کا تخت پانی پر تھا اور کوئی دوسری مخلوق ایسی موجود نہیں تھی جس پر حکومت کی جائے، یعنی اس کا نظم و انتظام کیا جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عرش کی قوتوں میں سے کسی خاص قوت میں، جس کو ہماری قوت خیالیہ کے مشابہ سمجھنا چاہیے، تمام مخلوقات اور ان کے تمام احوال ثبت فرما دیے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 میں اسی کو الذکر سے تعبیر کیا ہے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اور ہرگز یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ بات احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ محدثین کے نزدیک لوح و قلم کی روایات صحیح نہیں ہے، وہ سب روایات اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور بعد کے محدثین نے جو ان کو اپنی کتابوں میں درج کیا وہ تو ایک طرح کا تعمق ہے، یعنی رطب و یابس کو جمع کرنے میں آخری حد تک جانے کی کوشش ہے۔ متقدمین کا اس سلسلے میں کوئی کلام نہیں ہے، یعنی صحاح کے مصنفین نے ان روایات کو اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آج دنیا کے پردے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب عرش کی اس قوت میں متحقق ہو چکا ہے، اور اسی کو کتابت تقدیر سے تعبیر کیا ہے۔ قانونی زبان میں کسی چیز کے طے کر دینے اور معین و مقرر کر دینے کو بھی کتابت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں روزوں کی فرضیت کو اور وصیت کے ایجاب کو اور قصاص کے حکم کو کتب سے تعبیر کیا گیا۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اس کا حصہ زنا لکھ دیا، یعنی تجویز کر دیا ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرا نام فلاں غزوے میں لکھا گیا، یعنی تجویز کیا گیا، کیونکہ دور نبوی میں ایسا کوئی رجسٹر نہیں تھا جس میں فوجیوں کے نام لکھے جاتے ہوں۔ یہ بات حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور عربوں کے اشعار میں بھی اس کی بے شمار نظیر ہے۔ دوسری بات، اب 50,000 برس میں احتمال ہے کہ یہی عدد مراد ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ بہت طویل زمانہ مراد ہو۔ عربی محاورات میں استعمال بھی شائع اور ضائع ہے۔ یہ مضمون تفصیل سے مبحث اول باب 11 اور مبحث 5 باب 5 میں گزر چکا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ذریت کو نکالنے کا بیان۔ آیت کریمہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 172 میں ارشاد پاک ہے، یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم کے پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور اس سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم گواہ بنتے ہیں۔ حدیث مذکورہ آیت پاک کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دائنا ہاتھ پھیرا، پھر اس سے ایک ذریت نکالی، اور فرمایا کہ میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ پھر ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پھر اس سے ایک اور ذریت نکالی، فرمایا میں نے ان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا اور یہ دوزخیوں والے کام کریں گے۔ تشریح جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ ابو البشر یعنی انسانوں کے پہلے جد امجد بنے، تو ان کے وجود یعنی ہستی میں ان کی ساری نسل مضمر یعنی چھپ گئی، اس طرح بیج میں سارا درخت جو ہے وہ مضمر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کسی وقت میں اس ذریت کا علم عطا فرمایا جن کو ارادہ خداوندی کی روح سے ان کی ہستی شامل تھی، چنانچہ وہ ساری ذریت مثالی پیکر میں آپ کو سر کی آنکھوں سے دکھائی گئی، اور ان کی نیک بختی اور بدبختی کا پیکر محسوس نور و ظلمت کو بنایا، یعنی نیک اولاد کو روشن چمکدار موتیوں کی طرح دکھایا اور بدبخت اولاد کو تاریک کوئلے کی طرح دکھایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ذریت میں جو مکلف ہونے کی استعداد رکھی ہے اس کا پیکر محسوس سوال و جواب کو اور اعتراف اور التزام کو بنایا، جس کا تذکرہ مذکورہ آیت میں کیا ہے۔ پس انسانوں سے داروگیر تو ان کی اصل استعداد کی بنیاد پر ہوگی، مگر اس کی نسبت استعداد کے پیکر محسوس کی طرف ہوگی۔ مراحل تخلیق اور فرشتے کا 4 باتیں لکھنا۔ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق اور مصدوق ہیں
فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش جمع کی جاتی ہے، اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی حالت میں، یعنی اس مدت میں نطفے کی کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی نطفے میں، بس حرارت کی وجہ سے معمولی تبدیلی آتی ہے، پھر اتنی مدت میں علقہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر اتنی مدت میں مضغہ گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں 4 باتوں کے ساتھ، یعنی گوشت پوشت اور ہڈی درست ہونے کے بعد فرشتہ نازل ہوتا ہے، بس وہ اس کا عمل، اس کی موت، اس کی روزی، اس کا نیک بخت یا بدبخت ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے آخر حدیث تک۔ تشریح: مراحل تخلیق میں انتقال تدریجی ہوتا ہے، دفعی یعنی اکبارگی نہیں ہوتا، اور ہر مرحلہ پہلے والے اور بعد والے مرحلے سے مختلف ہوتا ہے۔ مادے میں جب تک کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی اور وہ خون کی شکل میں رہتا ہے تو نطفہ کہلاتا ہے، پھر جب اس میں معمولی انجماد پیدا ہوتا ہے تو علقہ کہلاتا ہے، پھر جب اس میں خوب انجماد پیدا ہوتا ہے اور نرم ہڈیاں بھی بن جاتی ہیں تو مضغہ کہلاتا ہے۔ جس طرح کھجور کی گٹھلی مناسب موسم میں بوئی جائے اور اس کی مناسب دیکھ بھال کی جائے تو باغبانی کا ماہر جو بیج، زمین، آب اور آب و ہوا کی خاصیات سے واقف ہو جان لیتا ہے کہ وہ گٹھلی شاندار طریقے پر اگے گی، وہ ابتدائی سے اس کے بعد احوال جان لیتا ہے۔ اس طرح جو فرشتہ جنین کی تدبیر پر مقرر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی مذکورہ 4 باتیں منکشف فرما دیتے ہیں اور وہ بچے کی طرح ہی سے ان باتوں کا اندازہ کر لیتا ہے۔ یہ مضمون بحث 5 کے بعد 5 میں ظہور تقدیر کے چوتھے مرحلے کے بیان میں گزر چکا ہے۔ ہر شخص کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی۔ حدیث: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ دوزخ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے، یعنی جو شخص بھی دوزخ یا جنت میں جائے گا اس کی وہ جگہ پہلے سے مقدر اور مقرر ہے۔ تشریح: اس حدیث کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب، ہر شخص کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی۔ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جہنمیوں کی جو جگہ جنت میں ہے وہ جنتیوں کے حصے میں آ جائیں گی اور جنتیوں کی جو جگہ جہنم میں ہے وہ جہنمیوں کو دے دی جائیں گی۔ یہی یوم التغابن یعنی ہار جیت کا دن ہے، اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص میں کمال بھی ہے اور نقصان بھی، ثواب کا حقدار بھی ہو سکتا ہے اور عذاب کا بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ہر جگہ ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ دوسرا مطلب حدیث میں واو بمعنی او ہے، یعنی اگر وہ دوزخی ہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ میں، اور اگر وہ جنتی ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت میں لکھا جا چکا ہے۔ نوٹ: شاہ صاحب نے پہلے قول کو اصل، دوسرے قول کو درجہ احتمال میں رکھا ہے کیونکہ بعض روایات سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے، جیسے ھذا فکاککم من النار۔ چلیے، رفع تخالف سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں ہے، اور وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کا اولاد آدم کی پشت سے نکالا گیا، خود آدم علیہ السلام کی پشت سے نہیں نکالا گیا۔ اور پہلی جو حدیث گزری ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری ضروریت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی گئی، بس آیت اور حدیث میں تعارض ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تعارض نہیں ہے، واقعے کا کچھ حصہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا اور کچھ حصہ حدیث میں، بات دونوں سے مل کر مکمل ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی سلبی اولاد ان کی پشت سے نکل آئی، پھر خود بخود ان اولاد کی پشت سے ان کی سلبی اولاد نکلی، اس طرح قیامت تک جس طرح وہ موجود ہونے والے ہیں نکلتے چلے گئے، بس حدیث میں واقعے کا ابتدائی حصہ ذکر کیا گیا اور قرآن کریم میں بعد کا۔ اعتراض کا جواب: سوال سورۃ اللیل آیت نمبر 5 سے 7 میں ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا وہ اللہ سے ڈرا اور اچھی بات یعنی کلمہ حسنہ کو سمجھا تو ہم قریب آسانی کر دیں گے اس کے لیے آسان کام کے لیے، یعنی اس کے لیے مذکورہ نیک کاموں کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہو کہ جب وہ شخص نیکیاں کر چکا تو اس کے لیے راہ آسان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی سوال اگلی 3 آیتوں کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں فعل ماضی کا استعمال علم الہی اور تقدیر خداوندی کے لحاظ سے، وجود خارجی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ آیت پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص علم الہی میں اور انداز خداوندی میں ان صفات کے ساتھ متصف ہے ان کے لیے خارج میں پیدا ہونے کے بعد ان کاموں کا کرنا اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ اب حدیث پڑھیے، یہ بات ٹھیک منطبق ہو جائے گی۔ حدیث کا ابتدائی حصہ وہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ دوزخ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے۔ آگے حدیث اس طرح ہے، صحابہ نے عرض کیا تو کیا ہم اپنے اس نوشتہ تقدیر پر بھروسہ نہ کریں اور سعی و عمل نہ چھوڑ دیں؟ یعنی جب سب کچھ پہلے سے طے شدہ اور لکھا ہوا تھا پھر سعی و عمل کی درد سری کیوں مول لی جائے؟ آپ نے جواب دیا نہیں، عمل کیے جاؤ کیونکہ ہر ایک کو اسی کام کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ بس جو کوئی نیک بختوں میں سے ہے اس کو نیک بختوں کے کام کی توفیق ملتی ہے اور جو کوئی بدبختوں میں سے ہے اس کو بدبختی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ ہر شخص کے لیے اس کا آخری ٹھکانہ مقدر اور مقرر ہے لیکن ساتھ ہی اچھے یا برے اعمال سے وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی پہلے سے مقدر ہے۔ یعنی تقدیر الہی صرف یہی نہیں ہے کہ فلاں جنت میں اور فلاں جہنم میں جائے گا، بلکہ تقدیر الہی میں یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ اپنے فلاں اعمال خیر کے راستے سے جائے گا اور جو جہنم میں جائے گا وہ اپنے فلاں بدعمالیوں کی وجہ سے جائے گا۔ پھر دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے ان کی راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ نیک اعمال کی راہ تو فی نفسی بھی آسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید آسان کر دیتے ہیں، اور برے کام فی نفسی تو بڑے سخت کام ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی بدبختوں کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ نیکوکاری اور بدکاری الہام کرنے کا مطلب سورۃ الشمس آیت نمبر 7-8 میں ہے، اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا، یعنی اول عقل سلیم عطا فرمائی تاکہ انسان اس کے ذریعے بھلائی برائی اور صحیح غلط کی تمیز کر سکے، پھر الہام فرمائی اس کو اس کی بدکاری اور پرہیزگاری۔ چنانچہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اس دل میں جو نیکی کا رجحان یا بدی کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گویا القائے اول میں فرشتہ واسطہ ہوتا ہے اور ثانی میں شیطان، پھر یہی رجحان بندے کے اختیار سے مرتبہ عزم تک پہنچ کر صدور فعل کا ذریعہ بن جاتا ہے جس کے خالق اللہ تعالیٰ ہے اور کاسب جو ہے وہ بندہ ہے، اسی کسب خیر اور شر پر مجازات کا مدار ہے۔ فوائد عثمانی حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں الہام سے مراد نفس میں نیکی اور بدی کو صورت پیدا کرنا ہے۔ یہ تصور فرشتے اور شیطان کے توسط سے پیدا کیا جاتا ہے۔
جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ شیطان کے لیے انسان سے ایک نزدیکی ہے اور فرشتے کے لیے بھی ایک نزدیکی ہے، کیونکہ الہام در حقیقت صورت علمیہ پیدا کرنے کا نام ہے، جس کی وجہ سے آدمی عالم جاننے والا بن جاتا ہے، مگر نیکی اور بدی کے تصور سے نیکی اور بدی کا وجود نہیں ہوتا، پس الفاظ الہام مجازاً ذرا وسیع معنی میں استعمال کیا گیا۔ تفصیلی صورت علمیہ جو عالم بناتی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اجمالی صورت علمیہ مراد ہے جو آثار کا مبدا ہوتی ہے، یعنی اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اجمالی صورت علمیہ سے آدمی عالم جاننے والا نہیں بنتا، بلکہ البتہ تحصیل علم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی صلاحیت آثار کا سر چشمہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی دقیق مسئلہ ہوتا ہے تو عام آدمی نہیں جان سکتا کیونکہ اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر معقولات پڑھا ہوا طالب علم اس کو سمجھ سکتا ہے کیونکہ اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ صلاحیت سر چشمہ ہے، یہی اجمالی صورت علمیہ۔ پھر جب اس نے مسئلہ سمجھ لیا تو محاصل فی الذہن تفصیلی صورت علمیہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو مسئلہ جاننے والا کہتے ہیں۔ اسی طرح آیت پاک میں مذکور الہام سے نیکی اور بدی کا جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ اجمالی صورت علمیہ ہے، اسی کی بنیاد پر نیکی اور بدی کا وجود ہوتا ہے۔ باب نمبر 2، کتاب و سنت کو مضبوط پکڑنے کے سلسلے کی اصولی باتیں۔ اعتصم بھی کے معنی ہے مضبوط پکڑنا۔ ارشاد پاک ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ترجمہ اور سب متفق ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور باہم نا اتفاقی مت کرو۔ سنت کے معنی اسلامی طریقہ، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین۔ حدیث و سنت میں عام خاص من وجہین کی نسبت ہے۔ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، افعال، تائیدات اور صفات کا نام ہے، اور ان میں سے سنت صرف وہ احادیث ہے جو معمول بھی ہیں، مخصوص یا منسوخ نہیں ہے، جیسے صوم وصال کی حدیث اور الماء من الماء حدیثیں ہیں مگر سنت نہیں ہے۔ اس طرح خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے رائج کردہ دینی طریقے بھی سنت ہیں، مگر عرف عام میں ان پر حدیث کا اطلاق نہیں کیا جاتا، جیسے جمعہ کی پہلی اذان اور باجماعت 20 رکعت تراویح سنت ہے، بس وہ حدیث شریفہ جو معمول بھی ہیں مادہ اجتماع ہے، وہ حدیث بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ اور حدیث الماء من الماء پہلا مادہ افتراق ہے، وہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے کیونکہ وہ منسوخ ہے۔ اور جمعہ کی پہلی اذان دوسرا مادہ افتراق ہے، وہ سنت ہے، حدیث نہیں ہے کیونکہ یہ طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چلایا، اس کو تمام صحابہ نے قبول کیا۔ حدیث میں سنت کو مضبوط پکڑنے کی تاکید آئی ہے اور کتاب و سنت کے ساتھ ہدایت کے وابستہ ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ ارشاد ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ یہ ارشاد ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اور احادیث کو یاد کرنے کی اور منتقل کرنے کی فضیلت آئی ہے، بس سواد اعظم اہل سنہ والجماعت ہے، اہل حدیث نہیں ہے۔ نوٹ: کتاب العلم کی روایات کی شرح بھی اسی عنوان کے تحت کی گئی ہے۔ تحریف سے دین کا تحفظ ضروری ہے۔ بحث سادس کے 18ویں باب میں اس سلسلے میں مفصل کلام گزر چکا ہے، اسی وجہ سے شاہ صاحب نے یہاں مختصر کلام کیا، بلکہ عبارت میں غایت درجہ ایجاز سے کام لیا۔ ہم بھی یہاں مختصری لکھتے ہیں کہ دین میں خلل واقع ہونے کی بے شمار رہے ہیں، سب کا احاطہ ناممکن ہے، البتہ بڑے اسباب جو ہے وہ 7 ہیں جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، یہاں ان میں سے 5 کا تذکرہ کیا، یعنی تہاون، تشدد، تعمق، خلط ملت بملت اور استحسان۔ پہلا سبب تہاون ہے، یعنی دین کی بے قدری کرنا اور دین کے معاملے میں تساہل، لاپرواہی برتنا۔ پھر تہاون کے بھی متعدد اسباب ہیں، مبحث سادس کے باب 18 میں 3 سبب بیان کیے ہیں، یہاں ان میں سب سے بڑا سبب ذکر کرتے ہیں اور وہ ہے سنت نبوی پر عمل پیرا نہ ہونا، یعنی اس کو حجت شریعہ تسلیم نہ کرنا۔ درج ذیل 2 ارشادات اسی سلسلے میں۔ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے لیے اس کی امت میں سے حواری اور اصحاب ساتھی ہوتے تھے جو اس کا طریقہ اپناتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ناخلف پیدا ہوئے جو لوگوں سے وہ باتیں کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے، وہ کام کرتے تھے جس کا وہ حکم نہیں دیے گئے تھے۔ یہی تہاون فی الدین اور ترک سنت ہے۔ پس جو شخص ان سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے یعنی ان کو روکے وہ بھی مومن ہے، اور جو شخص ان کے ساتھ اپنے دل سے جہاد کرے یعنی ان کی حرکتوں کو برا جانے وہ بھی مومن ہے، اور نہیں ہے اس کے بعد رائے کے جانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی حصہ، کیونکہ اب وہ ان کی حرکتوں پر راضی ہوگا جو ایمان کے منافی ہے۔ حدیث حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہ پاؤں میں تم میں سے کسی کو ٹیک لگائے ہوئے یعنی تکبر سے بافراغت بیٹھے ہوئے اپنے چھپر کھٹ پر پہنچے اس کو میرے حکموں میں سے کوئی حکم ان باتوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا یا منع کیا، بس کہے وہ کہ میں نہیں جانتا کہ حدیث میں کیا ہے۔ جو باتیں ہم نے کتاب اللہ میں پائی ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ ایسے جاہل اور متکبر لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو حجیت حدیث کا انکار کریں گے اور ان پر رد بھی کیا گیا۔ حدیثیں بھی قرآن کی طرح حجت ہیں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو مضبوط پکڑنے کی بے حد ترغیب دی، خاص طور پر جب لوگوں میں اس کی حجیت میں اختلاف رونما ہو۔ دوسرا سبب تشدد ہے، یعنی دین کے معاملے میں اپنے اوپر سختی برتنا اور ایسی شاق عبادتیں اختیار کرنا جن کا شارع نے حکم نہیں دیا، مثلا ایسی سخت ریاضتیں اور مجاہدے کرنا جن کی نفس میں طاقت نہ ہو، اس طرح مباح چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا وغیرہ۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سختی نہ کرو اپنی جانوں پر، پس اللہ تعالیٰ سختی کریں گے تم پر۔ بس بے شک ایک قوم نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کی، بس یہ ان کے باقی ماندہ لوگ ہیں راہبوں کی کٹیوں میں اور خانقاہوں میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا تھا، ہم نے ان کو اس پر واجب نہیں کیا تھا۔ متفق علیہ روایت میں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر ہمیشہ روزہ رکھنا اور رات بھر نماز پڑھنا لازم کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کو منع کیا تھا۔
متفق علیہ روایت میں یہ بھی ہے کہ 3 حضرات ازواج مطہرات کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت دریافت کی. ازواج نے بتائی تو انہوں نے اس کو کم سمجھا اور کہا کہ یہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے گئے ہیں. پھر ایک صاحب نے عہد کیا کہ وہ رات بھر نفل پڑھیں گے، دوسرے نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا عہد کیا، تیسرے صاحب نے بیوی سے بے تعلق ہو جانے کا عزم کیا. آپ نے ان حضرات کو نہایت سختی سے منع کیا. تیسرا سبب تعمق یعنی دین میں غلو کرنا ہے. آپ کے درج ذیل ارشادات اسی سلسلے میں. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے ایک کام کیا، تاہم کچھ لوگوں نے اس سے پرہیز کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں، پس قسم بخدا ان میں سب سے زیادہ اللہ کی مرضی اور نامرضی کو میں جانتا ہوں اور ان میں سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں. حدیث حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں گمراہ ہوتی کوئی قوم ایسی ہدایت کے بعد جو ان کو حاصل تھی مگر دیے جاتے ہیں وہ جھگڑا، دین میں یہ جھگڑا تعمق ہے. حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی تلقیح کے مسئلے میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی دنیاوی معاملات بہتر جانتے ہو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا کہ ان باتوں کا امتثال ضروری ہے جو آپ نے حکم شرعی کے طور پر بیان فرمائی ہے، اور جو باتیں معیشت سے متعلقہ اور ان کے بارے میں آپ نے کوئی بات اپنی رائے سے ارشاد فرمائی ہے ان کا امتثال واجب نہیں. بس ایسے ارشادات کا امتثال بھی ضروری قرار دینا تعمق فی الدین ہے جو تحریف کا باعث بنتا ہے. چوتھا سبب ایک ملت کو دوسری ملت کے ساتھ خلط ملط کرنا. جیسے آج بہت سی ہندوانی رسوم مسلمانوں میں در آئی ہیں، مسلمان ان کو دین سمجھ کر اپنائے ہوئے. درج ذیل ارشادات اسی سلسلے کے ہیں. حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کیا یہود کی بعض باتیں ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، آپ کی کیا رائے، ہم ان کو لکھ لیا کریں. آپ نے فرمایا کیا تم یہود و نصارہ کی طرح دین کے معاملے میں حیرت کا شکار ہو؟ بخدا میں تمہارے پاس ایک روشن صاف ستھرا دین لایا ہوں. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کیے بغیر چارہ نہ تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مبغوض ترین قرار دیا جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے رائج کرنا چاہتا ہے. پانچواں سبب استحسان ہے، یعنی کسی چیز کو بغیر دلیل شرعی کے اچھا سمجھ کر اپنا لینا، جیسے میلاد مروجہ اور عرس وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درج ذیل ارشاد اسی سلسلے میں. حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. یعنی جس نے اپنی پسند سے دین میں کوئی ایسی بات بڑھائی جس کی کتاب و سنت سے کوئی سند نہیں، نہ ظاہر نہ خفی نہ لفظی نہ مستنبط، تو وہ مردود ہے. اتباع نبوی کا وجوب اور محسوس مثال سے اس کی تفہیم. حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں فرشتے آئے اور ان کے بعض نے بعض سے کہا کہ ان حضرت جی کی کوئی مثال بیان کرو، یعنی ان کی حالت محسوس کے ذریعے سمجھاؤ. تو انہوں نے جواب دیا آپ سو رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، بس مثال بیان کرنے سے کیا فائدہ. پہلے فرشتوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل بیدار ہے، یعنی وہ سوتے ہوئے بھی ہماری باتیں محفوظ کریں گے. بس فرشتوں نے کہا آپ کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے حویلی بنائی اور اس میں ایک پرتکلف دعوت سجائی اور ایک بلانے والے کو بھیجا. بس جس نے دائی کی بات مان لی وہ حویلی میں آیا، اس نے کھانا کھایا، اور جس نے اس کی بات قبول نہ کی وہ نہ آیا اور نہ کھایا. پہلے فرشتوں نے کہا مثال منطبق کرو تاکہ آپ سمجھیں. دوسرے فرشتوں نے کہا کہ آپ تو سو رہے ہیں. پہلے فرشتوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل بیدار ہے. پہلے فرشتوں نے کہا کہ حویلی جنت ہے اور دائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس جس نے آپ کی فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور آپ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے یعنی جنتی اور جہنمیوں کو جدا جدا کرنے والے ہیں. تشریح فرشتوں نے آپ کی جو مثال بیان کی ہے اس کے دو مقصد ہیں. پہلا مقصد لوگ آپ کی فرمانبرداری کا مکلف ہیں، آپ کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو جنت کی نعمتوں کی طرف بلانے والے ہیں. بس حویلی میں وہی آئے گا جو آپ کی دعوت قبول کرے گا. دوسرا مقصد فرشتوں نے ایک معنوی حقیقت کو مثال دے کر محسوس بنا دیا تاکہ بات پوری وضاحت کے ساتھ ذہن نشین ہو جائے. کچھ اعمال فی نفسی بھی موجب عذاب ہے. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک آگ جلائی، بس جب روشن کر دیا آگ نے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، یعنی وہ خوب جل گئی تو پروانوں نے اور دوسرے کیڑوں نے اس میں گرنا شروع کیا اور اس میں آگ جلانے والے نے ان کو روکنا شروع کیا مگر وہ اس پر غالب آتے رہے اور وہ زبردستی آگ میں گھستے رہے. بس میں تمہاری کمرے پکڑ کر تم کو آگ سے بچاتا ہوں اور تم زبردستی اس میں گھسے چلے جا رہے ہو. حدیث حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اس دین و شریعت کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھ کو مبعوث فرمایا بس اس شخص جیسی ہے جو ایک قوم کے پاس آیا، پس اس نے کہا میری قوم میں نے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا چلا آ رہا تھا اور میں ننگا ڈرانے والا ہوں، بس بچو. بس اس کی بات مان لی اس کی قوم کی ایک جماعت نے، پس وہ راتوں رات چل دیے اور آہستگی کے ساتھ چلتے رہے، پس انہوں نے نجات پائی. اور ایک جماعت نے اس شخص کو جھٹلایا، پس وہ صبح تک وہیں رہے. بس جب خون مارا ان پر دشمن نے، پس ان کو برباد کر دیا اور جڑ سے اکھاڑ دیا. بس یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے میری فرمانبرداری کی اور اس دین کی پیروی کی جس کو میں لایا ہوں، اس شخص کی جس نے میری نافرمانی کی اور اس برحق دین کو جھٹلایا جس کو میں لے کر آیا ہوں. تشریح ان دونوں مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی کہ نفس الامر میں کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو بعثت انبیاء سے پہلے بھی قابل مواخذہ ہے، کیونکہ صورتحال یہ نہیں کہ انبیاء لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں جھونک رہے ہیں یا وہ دشمن کو چڑھا لائے ہیں. لوگ تو خود ہی آگ میں گر رہے ہیں اور دشمن تو خود ہی چڑھا رہا ہے، انبیاء تو بچا رہے ہیں اور آگاہی دے رہے ہیں. بس ثابت ہوا کہ لوگوں کے اعمال و احوال بذات خود موجب ہلاکت ہیں اور شریعت کا نزول اس نفس الامری حسن و قبح سے پردہ اٹھاتا ہے. کچھ ان میں حسن و قبح پیدا نہیں کرتا، مگر چونکہ نفس الامری حسن و قبح کا ادراک مشکل ہے اس لیے جزا و سزا کو نزول
شرع پر موقوف رکھا گیا. البتہ جن اعمال کا حسن و قبح مدرک بالعقل ہے ان پر مواخذہ بعثت انبیاء سے پہلے بھی ہوگا. یہ بحث کتاب کے مقدمے میں ہے جہاں یہ مسئلہ آیا ہے کہ اعمال کا حسن و قبح عقلی ہے یا شرعی، وہ تفصیل سے گزر چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تعلق سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس علم و ہدایت کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسی تو زمین کی 3 قسمیں ہو گئی. نمبر 1 زرخیز زمین، اس نے پانی اپنے اندر جذب کیا پس گھاس اور بہت سبزہ اگایا. نمبر 2 بنجر زمین، اس نے پانی روکا پس اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو نفع پہنچایا، لوگوں نے پیا پلایا اور کھیتی کی. نمبر 3 زمین کی ایک اور قسم ہے جو چٹیل میدان ہے، اس نے نہ تو پانی روکا نہ گھاس اگائی، سارا پانی بہہ گیا. بس یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کا دین سمجھا اور اس کو اس علم نے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، بس اس نے سیکھا سکھلایا. مثال ہے اس شخص کی جس نے اس دین کی طرف سر ہی نہیں اٹھایا اور اس ہدایت کو قبول نہیں کیا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. تشریح: اس حدیث میں غور طلب بات یہ ہے کہ مثال یعنی زمین کی تو 3 قسمیں کی ہیں مگر ممثل ہو یعنی لوگوں کی 2 ہی قسمیں بیان کی گئی ہیں. لوگوں کی تیسری قسم کیا ہے؟ جواب یہ کہ اس حدیث میں مثال زمین کی طرح ممثل لہو کی بھی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. لوگوں کی پہلی قسم میں سے 2 قسمیں نکلتی ہیں، علماء اور عباد. اس کی تفصیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم و ہدایت کے تعلق سے لوگوں کی اولاً 2 قسمیں ہوتی ہیں، علماء یعنی دین حاصل کرنے والے اور جہلا. پھر اول کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فقہاء اور عباد. فقہاء یعنی مجتہدین کی مثال پہلی قسم کی زمین ہے، عباد کی مثال دوسری قسم کی زمین ہے، اور تیسری قسم کی زمین جہلا یعنی کفار کی مثال ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ اہل علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے قبول کریں گے. پہلا طریقہ صحیح روایت کے ذریعے یا دلالتاً روایت کے ذریعے. دلالتاً روایت کا مطلب یہ کہ وہ نصوص سے استنباط کریں گے اور لوگوں کو اپنی استنباط کی بھی باتیں بتلائیں گے تاکہ وہ ان کی پیروی کریں. دوسرا طریقہ عباد یعنی دین کے جاننے والے شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور ان کی سیرت سے لوگ رہنمائی حاصل کریں گے. دوسری قسم کی زمین ان عباد اور عاملین کی مثال ہے. لوگوں کی تیسری قسم جہلا کی ہے یعنی وہ لوگ ہیں جو سرے سے دین قبول ہی نہیں کریں گے. زمین کی تیسری قسم ان لوگوں کی مثال ہے. فائدہ: شاہ صاحب نے لوگوں کی 3 قسمیں جس طرح بیان فرمائی ہیں اس پر اشکال یہ ہے کہ عاملین اور عباد کی مثال بنجر زمین کیسے ہو سکتی ہے؟ بنجر زمین تو خود پانی سے منتفع نہیں ہوتی، صرف دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور یہ حضرات تو خود بھی دین سے منتفع ہوئے ہیں. اس لیے شارح حدیث نے اور طرح سے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. مظاہر حق اور فتح الباری میں اس کی تفصیل ہے. حاکم کا خیال یہ کہ تیسری قسم کا تذکرہ چھوڑ دیا گیا، ان کو قابل ذکر نہیں سمجھایا گیا. جیسے یوم السبت میں مچھلی کا شکار کرنے والوں کے قصے میں بیان جزا کے وقت ایک قسم کا تذکرہ بالقصد چھوڑ دیا گیا، اور یہ تیسری قسم عالم غیر عامل کی ہے جس نے علم دین سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا مگر خود منتفع نہ ہوا. اللہ ایسا عالم ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین. خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ حدیث حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، پس ہمیں نہایت مؤثر نصیحت کی جس سے آنکھیں بہہ پڑی اور دل دہل گئے. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ گویا یہ رخصت کرنے والے کی نصیحت ہے. رخصت کرنے والا کوشش کرتا ہے کہ ہر ضروری بات کہہ ڈالے، کوئی بات رہ نہ جائے، بس آپ ہمیں وصیت فرمائیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور امیر کی اطاعت کرنے کی اگرچہ وہ حبشی غلام ہو. یہ اطاعت میں مبالغہ ہے. بس بے شک شان یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. بس لازم پکڑو تم میری سنت اور میرے راہیاب ہدایت میں خلفاء کی سنت. تھامو تم خلفاء کی سنت کو اور دانتوں سے اسے مضبوط پکڑو اور بچو تم نئی باتوں سے، پس بے شک ہر نئی بات بدعت ہے، جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے. تشریح: کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنت نبوی کی پیروی کی ضرورت تو واضح ہے، آپ کی سنتیں تو دین کا جز ہے، مگر خلفائے راشدین کے طریقوں کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ وہ پیغمبر ہیں، نہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا ہے. شاہ صاحب اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ دین تو بے شک وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے دین کا نظم و انتظام تو طریقہ نبوی کی پیروی ہی سے استوار ہو سکتا ہے، مگر دین کے لیے اقامت دین کا نظام بھی ضروری ہے اور وہ بڑی حکومت کے ذریعے ہی ممکن ہے. حکومت کبریٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قائم نہیں ہو سکتی، وہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے ہاتھوں سے قائم ہوئی، اور خلافت کبریٰ کا نظم و انتظام خلفاء کی تابعداری پر موقوف ہے. وہ معیشت کی مفید تدبیروں کے سلسلے میں، جہاد برپا کرنے کے بارے میں اور اس کے مانند دیگر امور میں جو حکم اپنے اجتہاد سے دیں گے اس کی اطاعت ضروری ہے. اس کے بغیر خلافت کبریٰ کا نظام استوار نہیں ہو سکتا. ہاں یہ شرط ہے کہ وہ کوئی نیا حکم شرعی نافذ نہ کریں کیونکہ غیر نبی کو اس کا اختیار نہیں. اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا حکم کسی نص کے خلاف نہ ہو کیونکہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت احکام خداوندی کے برخلاف جائز نہیں، مگر معروف احکام میں خلفائے راشدین کی پیروی ضروری ہے. ان کے بغیر خلافت کبریٰ کا نظام کیسے درست ہو سکتا ہے؟ فرقہ ناجیہ اور غیر ناجیہ کی تمثیل. حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک سیدھا خط کھینچا اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں بائیں کئی خطوط کھینچے، 7 خط چھوٹے اور ٹیڑھے دائیں طرف اور اس طرح بائیں طرف کھینچا اور فرمایا یہ دیگر راہیں ہیں، ان میں سے ہر راہ پر شیطان ہے جو اس راہ کی طرف دعوت دیتا ہے. اور آپ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت فرمائی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے جو کہ مستقیم ہے، سو اس کی پیروی کرو اور اس دوسری راہوں کی پیروی مت کرو کیونکہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے. تشریح: سب سے پہلے یہ بات واضح طور پر ذہن نشی کر لی جائے کہ اس حدیث میں فرقہ ناجیہ اور فرقہ ضالہ کی تمثیل بیان کی گئی. سیدھا راستہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے، باقی اسلامی فرقوں کی راہیں
ٹیڑھی ہیں۔ فرقہ ناجیہ ہی عقائد کی بنیاد پر نجات اولی کا حقدار ہے، دیگر فرقے عقائد کی خرابی کی وجہ سے غیر ناجی ہیں، انہیں اس بنیاد پر بہرحال جہنم میں جانا ہے، سزا یابی کے بعد ان کو نجات ملے گی، وہ مخلد فی النار نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں اسی صراط مستقیم پر گامزن رہنے اور دوسری راہوں سے بچنے کی ہدایت ہے۔ یہ حدیث اسلامی اور دیگر غیر اسلامی مذاہب کی تمثیل نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اس حدیث کی تشریح میں جو فرقہ ناجیہ اور دیگر فرقے غیر ناجیہ کی تشخیص کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث انہی کی تمثیل ہے۔ فرقہ ناجیہ وہ فرقہ ہے جو عقیدہ اور عمل دونوں ہی میں ظاہر کتاب سنت کو اپنانے والا ہے، یعنی قرآن و حدیث سے بظاہر جو کچھ مفہوم ہوتا ہے اس کو لیتا ہے، بے جا تعویلات نہیں کرتا۔ اس طرح عام طور پر صحابہ و تابعین جس راہ پر چلتے رہے اس کو اپناتا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام، مجتہدین عالی مقام میں جو باہم مسائل فرعیہ میں اختلاف ہوئے ہیں وہ مضر نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلافات ان مسائل میں ہوئے جن میں نص عام طور پر سامنے نہیں آئی، نہ ان مسائل میں صحابہ کا اجماع ہوا ہے۔ یہ اختلاف دو وجہ سے ہوئے ہیں، کسی نص سے استدلال کرنے میں اختلاف ہوا ہے یا کسی نص کے اجمال کی تفسیر میں اختلاف ہوا ہے۔ بہرحال یہ اختلافات مضر نہیں ہے، کیونکہ یہ فروع یعنی شاخوں کے اختلافات ہیں، اصول یعنی تنے میں یہ سب حضرات متحد ہیں، اور اصل واحد ایک تنے سے جتنی بھی شاخیں پھوٹے درخت ایک ہی رہتا ہے، متعدد درخت نہیں بن جاتے۔ البتہ اصول تنے مختلف ہو جائے تو پھر درخت ایک نہیں رہے گا، متعدد ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں ان اصولوں کی نشاندہی کی گئی جن پر گامزن ہونے والا نجات پانے والا ہے، وہ حدیث درج ذیل ہے۔ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آ چکا ہے، جیسا کہ ایک چپل دوسرے چپل کے نمونے پر کاٹا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی ایسا شخص ہوا ہے جس نے اپنی ماں سے علانیہ بدفعلی کی تو میری امت میں بھی ایسا شخص ضرور پیدا ہوگا، اور بے شک بنی اسرائیل 72 گروہ ہو گئے اور میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، وہ سب جہنم میں مر جائیں گے بجز ایک کے۔ صحابہ نے دریافت کیا وہ ایک ناجی فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ ما انا علیہ میں سنت نبوی کی طرف اشارہ ہے، حدیث پر عمل کرنے والے اس کا مصداق نہیں ہے، اور اصحابی سے اجماع امت مراد ہے جس کا اعلیٰ فرد صحابہ کا اجماع ہے۔ یہی جماعت مومنین کی راہ ہے، جو اس سے برگشتہ ہے وہ جماعت حقہ کا فرد نہیں۔ قرآن کریم کی حجیت میں تو کوئی اختلاف نہیں، البتہ احادیث اور اجماع کی حجیت میں اسلامی فرقوں نے اختلاف کیا ہے۔ حالانکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں دونوں کی حجیت کا ایک ساتھ تذکرہ ہے۔ ارشاد پاک ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کے لیے امر حق ظاہر ہو چکا، یعنی حدیث کی حجیت کا انکار کرتا ہے، حالانکہ رسول کا رسول ہونا ثابت ہو چکا، اور اللہ کے رسول کی باتیں حجت نہ ہوں گی تو پھر رسول بھیجنے کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ وہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر ہو لیا، یعنی اجماع امت سے برگشتہ ہو گیا، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور بری ہے وہ جگہ جانے کی۔ اس آیت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا۔ بس فرقہ ناجیہ اہل سنہ والجماعہ ہے، یعنی جو لوگ سنت نبوی کو اپناتے ہیں، حدیث نبویہ کو حجت مانتے ہیں اور جماعت مسلمین کی راہ پر چلتے ہیں، یعنی اجماع امت کو حجت مانتے ہیں، وہی اہل حق ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ غیر فرقہ ناجیہ وہ گروہ ہیں جنہوں نے کوئی ایسا عقیدہ اپنایا جو سلف کے عقیدے کے خلاف ہے، یا کوئی ایسا عمل اختیار کیا جو جمہور صحابہ و تابعین کے عمل کے علاوہ ہے، یعنی جس عمل پر امت کا اجماع ہے وہ اجماع دور اول سے چلا آ رہا ہے، جیسے تراویح کی 20 رکعتیں، جو فرقہ اس کو قبول نہیں کرتا وہ گمراہ فرقہ ہے۔ چلیے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، اگلی کتاب کی طرف، کاروباری مطالعہ، اس کے صفحہ نمبر 231 پر ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، یہ سوالات ہیں۔ چلیے 7.6 قانونی کارپوریشن۔ قانونی کارپوریشن یا پبلک کارپوریشن سے مراد ایسی تنظیمیں ہیں جو پارلیمنٹ یا ریاستی قانون ساز اسمبلیوں کے خصوصی ایکٹ کے تحت قائم کی گئی ہیں۔ اس کا انتظامی انداز، اس کے اختیارات و فرائض، سرگرمی کا میدان، اس کے ملازمین کے لیے اصول و ضوابط، سرکاری شعبوں وغیرہ کے ساتھ اس کے رشتوں وغیرہ کی صراحت متعلقہ ایکٹ میں کی جاتی ہے۔ قانونی کارپوریشنوں کی مثالوں میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا، لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا، انڈسٹریل فائنانس کارپوریشن آف انڈیا وغیرہ ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک ہی ایکٹ کے تحت ایک سے زیادہ کارپوریشن قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ریاستی بجلی بورڈ اور ریاستی مالیاتی کارپوریشن اسی زمرے کے تحت آتے ہیں۔ قانونی کارپوریشنوں کی خصوصیات۔ قانونی کارپوریشن کی اہم خصوصیات درج ذیل ہے۔ اسے پارلیمنٹ یا ریاستی قانون ساز اسمبلی کے خاص ایکٹ کے تحت قائم کیا جاتا ہے۔ یہ خود مختار ادارہ ہوتا ہے اور اپنے داخلی منتظمہ کے لحاظ سے سرکاری کنٹرول سے آزاد ہوتا ہے، تاہم یہ پارلیمنٹ اور ریاستی مقننہ کے تئیں جواب دہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک علیحدہ قانونی ہستی ہوتی ہے، اس کی پونجی پوری طرح حکومت کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ اس کا انتظام بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ ان افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو کاروباری مینجمنٹ میں تربیت یافتہ اور تجربہ کار ہوتے ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران کی نامزدگی حکومت کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اسے مالیاتی امور میں خود کفیل مانا جاتا ہے، تاہم ضروری ہونے پر وہ قرض لے سکتا ہے یا حکومت سے مدد طلب کر سکتا ہے۔ ان کاروباری اداروں کے ملازمین کی بھرتی ان کی اپنی ضرورت کے مطابق بورڈ کے ذریعے طے کی گئی ہے۔ بھرتی کی شرائط و ضوابط کی تعمیل کرنے کے ذریعے کی جاتی ہے۔ 7.6.2 قانونی کارپوریشن کی خوبیاں۔ سرکاری کاروباروں کے لیے تنظیم کی قانونی کارپوریشن کے فوائد حسب ذیل ہیں۔ ماہر مینجمنٹ، اس سے شعبہ جاتی اور نجی کاروباری اداروں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کاروباری ادارے ماہر اور تجربہ کار ڈائریکٹروں کی رہنمائی میں کاروباری اصولوں کی بنیاد پر چلائے جاتے ہیں۔ داخلی خود مختاری، ان کارپوریشنوں کے روز بروز کے مینجمنٹ میں حکومت کی کوئی سیدھی مداخلت نہیں ہوتی، کیونکہ فیصلے کسی رکاوٹ کے بغیر فوری طور پر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کو جواب دہ، قانونی حیثیت کی تنظیمیں پارلیمنٹ کے تئیں جواب دہ ہوتی ہیں۔ ان کی سرگرمیوں پر پریس اور عوام کی نگاہ ہوتی ہے، اس طرح انہیں کارکردگی اور جواب دہی کی اونچی سطح کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ لچکداری، چونکہ مینجمنٹ اور مالیات میں آزاد ہوتے ہیں اس لیے ان کے عمل میں مناسب لچکداری پائی جاتی ہے، اس سے اچھی کارکردگی اور عملی نتائج کو یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے۔ قومی مفادات کو فروغ،
قانونی کارپوریشن قومی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور انہیں فروغ دیتے ہیں. حکومت اس قانونی کارپوریشن کو منضبط کرنے والے قوانین کی دفعات کے تحت ان کو پالیسی ہدایت دینے کی اجازت ہوتی ہے. فنڈوں کی فراہمی آسان. چونکہ حکومت قانونی اداروں کی مالک ہوتی ہے اس لیے وہ بانڈ جاری کر کے مطلوبہ فنڈوں کو آسانی سے حاصل کر سکتی ہے. قانونی کارپوریشنوں کی حدود. قانونی کارپوریشنوں کی خوبیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس کی حدود پر بھی نگاہ ڈال لیتے ہیں. قانونی کارپوریشنوں میں درجہ ذیل حدود کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. سرکاری مداخلت. یہ صحیح ہے کہ قانونی کارپوریشن کا سب سے بڑا فائدہ اس کی آزادی اور لچکداری ہے، لیکن یہ پایا گیا ہے کہ یہ صرف کاغذ پر ہی ہے. حقیقتاً زیادہ تر معاملوں میں سرکاری مداخلت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. سختی. ان کی سرگرمی اور حقوق کے لیے ترمیمات صرف پارلیمنٹ کے ذریعے انجام دی جا سکتی ہے. اس سے بدلتے حالات میں عمل کرنے اور جرأت مندانہ فیصلے لینے میں کارپوریشنوں کے کاروبار میں متعدد رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. کمرشل طرز زندگی اپنانے کی طرف بے توجہی. قانونی کارپوریشن کو عام طور پر معمولی مسابقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہیں اچھی کارکردگی کے لیے تحریک نہیں مل پاتی، لہذا ان کے یہاں اپنے معاملات کے انتظام میں کمرشل اصولوں کو نظر انداز کرنے جیسی بات پیدا ہو جاتی ہے. خوبیاں. اس کی خوبیاں: ماہرانہ مینجمنٹ، داخلی خود مختاری، پارلیمنٹ کے تئیں جواب دہ لچک، خود قومی مفاد کو فروغ، فنڈوں کی فراہمی آسان. اور حدود جو ہے سرکاری مداخلت، سختی یا بے لوچ ہونا، کمرشل طرز نظر اپنانے کی طرف بے توجہی. ٹھیک ہے، یہ سارے سوالات ہیں، ان کے جوابات جو ہے آپ لوگ غور کیجیے گا. 7.7 سرکاری کمپنیاں. ہندوستانی کمپنیز ایکٹ کی دفعات کے مطابق ایک کمپنی جس میں مرکزی یا ریاستی حکومت کے پاس اس کا 51% یا اس سے زیادہ کی پونجی یا سرمایہ تصرف میں رہتا ہے، اسے ایک سرکاری کمپنی کے طور پر سمجھا جاتا ہے. ان کمپنیوں کو انڈین کمپنیز ایکٹ 1956 کے تحت رجسٹرڈ کیا جاتا ہے اور یہ ان اصول و ضوابط کی تعمیل کرتی ہے جو کسی دوسری رجسٹرڈ کمپنی کے لیے قابل اطلاق ہوتے ہیں. حکومت ہند نے سرکاری کمپنیوں کے طور پر اپنے متعدد کاروباری اداروں کو انتظامی خود مختاری، عملی کارکردگی اور نجی شعبے سے مسابقت انجام دینے کو یقینی بنانے کے لیے منظم اور رجسٹرڈ کیا ہے. 7.7.1 سرکاری کمپنیوں کی خصوصیات. سرکاری کمپنیوں کی اہم خصوصیات درج ذیل ہے. اس کا رجسٹریشن کمپنیز ایکٹ 1956 کے تحت ہوتا ہے. اس کی ایک علیحدہ قانونی ہستی ہوتی ہے، یہ عدالتی چارہ جوئی کر سکتی ہے اور اس کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے اور اپنے نام سے جائیداد حاصل کرتی ہے. سرکاری کمپنیوں کی سالانہ رپورٹوں کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جانا ہوتا ہے. پونجی پوری طرح یا جزوی طور پر حکومت کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے. جزوی طور پر ملکیت والی کمپنی کے معاملے میں پونجی حکومت اور نجی سرمایہ کاروں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے. البتہ ایسے معاملے میں مرکزی یا ریاستی حکومت کو کم سے کم کمپنی کے 51% حصے اپنی ملکیت میں لینے ہوتے ہیں. اس کا انتظام بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے کیا جاتا ہے. سبھی ڈائریکٹر یا بیشتر ڈائریکٹروں کی تقرری حکومت کے ذریعے کی جاتی ہے جو نجی شرکت کی حد پر منحصر ہے. اس کے حسابداری اور آڈٹ عمل کم و بیش نجی کاروباری اداروں کی طرح ہے اور اس کے آڈیٹر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں جن کی تقرری حکومت کے ذریعے کی جاتی ہے. اس کے ملازمین سول ملازمین نہیں ہوتے. یہ اپنے آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے مطابق اپنے عملے سے متعلق پالیسیوں کو منضبط کرتا ہے. 7.7.2 سرکاری کمپنیوں کی خوبیاں. ایک سرکاری کاروبار کی تنظیم کی سرکاری کمپنی قسم کی خوبیاں. ایک سرکاری کاروبار کی تنظیم کی سرکاری کمپنی قسم کی خوبیاں درج ذیل ہیں. قائم کرنے کا آسان طریقہ کار. کوئی حکومتی کمپنی دوسرے سرکاری کاروباری اداروں کے مقابلے میں آسانی سے قائم کی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں پارلیمنٹ یا ریاستی مقننہ کے ذریعے بل پاس کیے جانے کی ضرورت نہیں. اس کی تشکیل محض کمپنیز ایکٹ کے ذریعے پیش طریقۂ عمل اپنانے کے ذریعے کی جا سکتی ہے. کاروباری خطوط پر مؤثر کام کاج. سرکاری کمپنی کاروباری اصولوں پر چلائی جا سکتی ہے. یہ مالیاتی اور انتظامی معاملات میں پوری طرح آزاد ہوتی ہے. اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں عام طور پر بعض پروفیشنل اور شہرت یافتہ آزاد افراد شامل ہوتے ہیں. مؤثر مینجمنٹ. چونکہ سرکاری کمپنی کی سالانہ رپورٹ بجٹ کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے سامنے رکھی جاتی ہے، لہذا اس کا مینجمنٹ اپنی سرگرمیوں کے انجام دینے میں محتاط ہوتا ہے اور کاروبار کے انتظام میں کارکردگی کو یقینی بناتا ہے. صحت مندانہ مسابقت. یہ کمپنی عام طور پر نجی شعبے کے ساتھ صحت مندانہ مسابقت کرتی ہیں اور معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر معقول قیمتوں کو یقینی بناتی ہیں. 7.7.3 سرکاری کمپنیوں کے حدود. سرکاری کمپنیوں کو درج ذیل حدود کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ترغیب کی کمی. حکومتی کمپنیوں کے مینجمنٹ کو ہمیشہ عوامی جواب دہی کا خوف رہتا ہے. نتیجتاً صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے میں پہل کرنے کی کمی پائی جاتی ہے. مزید برآں بہت ممکن ہے کہ عوامی تنقید کے ڈر سے بعض ڈائریکٹر کاروبار میں حقیقی دلچسپی نہیں لیتے. عوامی شعبے کے کاروباری ادارے. کاروباری تجربے کی کمی. عملاً ان کمپنیوں کا مینجمنٹ عام طور پر انتظامی سروس کے افسران کے ہاتھوں میں رکھا جاتا ہے جو پروفیشنل خطوط پر کاروباری تنظیم کے بندوبست میں اکثر تجربے کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، لہذا زیادہ تر معاملوں میں مطلوبہ کارکردگی کی سطح حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں. پالیسی اور مینجمنٹ میں تبدیلی. ان کمپنیوں کی پالیسی اور مینجمنٹ میں اکثر حکومت کی تبدیلی کے ساتھ تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے. اصول و پالیسی اور طریقۂ عمل میں بار بار تبدیلی سے کاروباری اداروں کو غیر صحت مندانہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خوبیاں. قیام کا سادہ طریقہ عمل، کاروباری خطوط، مؤثر مینجمنٹ، صحت مندانہ مسابقت. اور حدود اس کی کیا ہے؟ ترغیب کی کمی، کاروباری تجربے کی کمی، پالیسی اور مینجمنٹ میں تبدیلی. چلیے یہ متن پر مبنی سوالات ہیں، اس کو جو ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. چلیے 7.8 عوامی شعبے کے کاروبار کا تقابلی جائزہ. دیکھیے شعبہ جاتی کاروباری ادارے، پبلک کارپوریشن، حکومتی کمپنیاں. اب اس کا جو ہے تینوں کا آپ دیکھتے رہیے گا. قیام. اس کا قیام جو ہے وزارت کے ذریعے ہوتا ہے، خصوصی ایکٹ کے تحت پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے. اس کا نجی شرکت کے ساتھ یا اس کے بغیر وزارت کے ذریعے. اچھا قانونی تعلق کا کیا ہے بھائی؟ قانونی حیثیت کیا ہے؟ حکومت سے مختلف کوئی علیحدہ وجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، شعبہ جاتی کاروباری اداروں کا. اچھا پبلک کارپوریشن علیحدہ جو وجود عدالتی چارہ جوئی کر سکتا ہے اور اس کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے. حکومتی کمپنی علیحدہ اجتماعی وجود یعنی کارپوریٹ. پونجی بجٹی تصرف سے فراہم کی جا سکتی ہے.
کی جاتی ہے پوری طرح حکومت کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے. جزوی طور پر نجی کاروباری مہم جوؤں کے ذریعے فراہم کی جا سکتی ہے. مینجمنٹ متعلقہ وزارت سے سرکاری عہدیدار بورڈ آف ڈائریکٹر میں نجی افراد شامل ہو سکتے ہیں. کنٹرول اور جواب دہی وزیر اور متعلقہ وزارت کے زیر اختیار. پارلیمنٹ اور حکومت خود مختاری حکومت کے جزو اور حصے کے طور پر کوئی خود مختاری نہیں ہوتی ہے اور یہاں روزمرہ کے معاملات میں کوئی سرکاری مداخلت نہیں ہوتی ہے. سرکاری مداخلت سے کسی حد تک آزادی ہوتی ہے. موزونیت دفاع عوامی افادیت بھاری صنعتیں اور طویل وقفے تک ترقی دینے کے ساتھ خدمات فراہم کرنے کا کاروبار سبھی قسم کے صنعتی اور کمرشل کاروبار. چلیے 7.9 سرکاری شعبے کے کاروبار کی اہمیت. ہمارے ملک میں سبھی کاروباری ادارے سرکاری کاروباری ادارے نہیں ہوتے. ہمارے ملک میں مخلوط معیشت اور نجی شعبے کے ساتھ سرکاری شعبہ ہماری معیشت کے فروغ میں اشتراک کرتے ہیں. ہم کچھ ہی منتخب میدان ہیں جس میں حکومت معیشت کی متوازن ترقی اور عوامی بہبود کو فروغ دینے کے لیے اپنے کاروباری ادارے قائم کرتی ہے. بہت سے ایسے میدان ہیں جہاں پونجی کی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے لیکن منافع کی شرح یا تو بہت ہی قلیل ہوتی ہے یا اسے ایک طویل مدت کے بعد ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. جیسے بجلی کی تخلیق اور سپلائی, مشین بنانے, باندھ وغیرہ کی تعمیر کا معاملہ. نجی کاروباری شخص ان میدانوں میں اپنے کاروبار قائم کرنے میں ہچکچاتے ہیں لیکن وہ عوامی مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس طرح کاروباری ادارے حکومت کے ذریعے قائم ہوتے ہیں اور اسی کے ذریعے چلائے جاتے ہیں. اسی طرح سرکاری کاروباری ادارے ملک کے ہر حصوں میں صنعتوں کو فروغ دینے کے ذریعے متوازن علاقائی ترقی میں بھی مددگار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مدھیہ پردیش میں بھیلائی اسٹیل پلانٹ کے قیام کے ساتھ متعدد نئی چھوٹی صنعتیں ریاست میں قائم ہوئی. ملک کی ترقی کے لیے صنعتی پیش رفت کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ چند بنیادی صنعتوں سے جیسے تیل, کوئلہ, گیس, لوہا, فولاد, بھاری بجلی کے سامان وغیرہ کو پوری طرح فروغ دیا جائے. سرکاری کاروباری ادارے ان بنیادی صنعتوں کی ترقی کو روا دوا کرتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کی اشیاء اور خدمات کے ساتھ ان کی ترقی میں بھی مددگار ہوتے ہیں. کچھ صنعتیں ایسی ہیں جن میں تکنیکی وجوہات کی بنا پر کثیر پونجی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے. بجلی توانائی, گیس کی پیداوار, بھاری مشینری, اوزار, ٹیلی فون وغیرہ تیار کرنے کی صنعتیں اسی طرح کی صنعتیں ہیں. سرکاری کاروباری اداروں کی ترقی ایک فرد یا افراد کے کسی گروپ کے ہاتھوں میں معاشی قوت جمع ہونے سے بھی روکتی ہے. اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک میں معاشی نابرابری بڑھ رہی ہے بلکہ غریب ہوتے جا رہے ہیں اور امیر مزید امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. سرکاری کاروباری مہم یا ادارے مختلف پالیسیوں جیسے عوامی بہبود کی سرگرمیوں سے کمائے گئے منافع کے استعمال کی مدد اور کمتر قیمتوں پر چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کو خام مواد فراہم کرنے کے لیے نابرابری کو کم کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں. ملک کی معاشی ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صرف ان صنعتوں کو فروغ دیا جائے جو درآمد کو کم کر سکیں اور برآمدات کو بڑھا سکیں. سرکاری کاروباری ادارے ایسے صنعتوں کی ترقی کو بھی یقینی بناتے ہیں. یہ ایک قدیم عقیدہ ہے کہ فوائد قدرت سے اخذ کیے جاتے ہیں اور کسی امتیاز کے بغیر سبھی کے لیے دستیاب ہونے چاہیے. سرکاری کاروباری ادارے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ زمین, تیل, کوئلہ, گیس, پانی اور دیگر ضروری وسائل مناسب قیمتوں پر سبھی کے لیے دستیاب ہیں. ملک کی سلامتی سب سے بڑھ کر اسے یقینی بنانے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے. جنگی ہوائی جہاز, ہتھیار اور گولہ بارود کی پیداوار ملک کی سلامتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اسے اس مقصد کے لیے سرکاری کاروباری ادارے کے تسلط میں رکھا جاتا ہے. اس طرح عوامی بہبود, ملک کی منصوبہ بند ترقی, علاقائی توازن, درآمد کا بدل اور معاشی قوتوں کی یکجائی پر قابو رکھنا وہ اہم مقاصد ہیں جن کو سرکاری کاروبار کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. 7.10 موجودہ صورتحال. سرکاری شعبہ کاروبار ہندوستانی معیشت میں اہم مقام رکھتے ہیں. آزادی کے وقت ہندوستانی معیشت بنیادی طور پر کمزور صنعتی بنیاد کے ساتھ زرعی تھی. ہمارے ملک میں کاروباری شعبہ کاروبار بہت ہی کم تھے. انڈین ریلوے, ڈاک اور ٹیلی گراف, پورٹ ٹرسٹ, سرکاری نمک فیکٹریاں اہم سرکاری کاروباری شعبے تھے. آزادی حاصل کرنے کے بعد حکومت نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اگر ملک کو اپنے معاشی نمو میں بہتری لانی ہے تو معیشت کے سبھی شعبوں میں ریاستی مداخلت ناگزیر ہے. پہلے 5 سالہ منصوبے کی شروعات پر 1/4/1951 میں 5 مرکزی عوامی شعبے کا کاروبار میں 29 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی گئی تھی. 31 مارچ 2006 کو 239 کاروباری اداروں میں یہ سرمایہ کاری بڑھ کر 3,93,000 کروڑ روپے ہو گئی ہے. مطلب 3 لاکھ کروڑ روپے ہو گئی. عوامی شعبے کے کاروباری اداروں نے مرکزی حکومت کے وسائل کی افزائش میں نمایاں اشتراک کیا ہے. 2004 سے 2005 کے دوران مرکزی خزانے میں ان کا اشتراک 1,10,599 کروڑ روپے تھا. ان میں کوئی شبہ نہیں کہ سرکاری کاروباری اداروں نے ہندوستانی معیشت میں ایک نمایاں کردار نبھایا, لیکن زیادہ تر سرکاری شعبے کے کاروبار کی مجموعی کارکردگی اطمینان بخش نہیں رہی. پوری سرمایہ کاری پر حاصل کی شرح بہت کم ہے. ان میں سے اکثر حدود یا معذوری کا سامنا کرتے ہیں. سرکاری کاروبار کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت ہند نے کئی اقدامات کیے. 24 جولائی 1991 کو حکومت ہند نے عوامی شعبے انٹرپرائزز کی کارکردگی اور پورٹ فولیو کو بہتر بنانے کے لیے گلوبلائزیشن پر زور دیا گیا. عوامی شعبے کے کردار کو نئے سرے سے معین کیا گیا. جولائی 1997 میں حکومت نے 9 مرکزی عوامی شعبے کے کاروباری ادارے کو نورتن کے نام طور پر شناخت کی, جو یہ تھے BHEL, BPCL, GAIL, HPCL, IOC, MTNL, NTPC, ONGC, SAIL. ان سرکاری سیکٹر کے کاروباری اداروں کو پونجی سرمایہ کاری کے لیے خود مختاری دی گئی تاکہ وہ گھریلو اور بین الاقوامی بازار وغیرہ سے پونجی فراہمی کے لیے مشترکہ کاروباری مہم یعنی جوائنٹ وینچر میں شامل ہو. اکتوبر 1997 میں حکومت نے خود مختاری بڑھانے اور کچھ دیگر منافع کمانے والے عوامی شعبے کے کاروباری اداروں کو مالیاتی اختیار کی تفویض کے لیے منظوری دی اور انہیں منی رتن کے طور پر زمرہ بند کیا. اس وقت ہندوستان میں 45 منی رتن سرکاری شعبے کے کاروباری ادارے کام کر رہے ہیں. حکومت نے عوامی شعبے کاروباری
اداروں کی کارکردگی، پیداواریت اور نفع پذیری کو بہتر بنانے کے لیے ان کے احیاء اور نئی ساخت کے لیے تمام اقدامات کیے، اور زیادہ زور ان بیمار اور ہمیشہ نقصان دینے والے کاروباری اداروں پر دیا گیا جن کے احیاء اور تجدید کی گنجائش تھی۔ ان کاروباری اداروں کو مناسب احیاء یا بحال کرنے کے پیکٹ شمار کرنے کے لیے بورڈ فار انڈسٹریل اینڈ فائنینشیل ریکنسٹرکشن کو بھیجا گیا۔ حکومت نے بورڈ فار ریکنسٹرکشن آف پبلک سیکٹر انٹرپرائزز قائم کیا جو بیمار اور نقصان میں رہنے والی اکائیوں کی ساخت کو مؤثر تجدید و احیاء کی تجویز پر غور کرتی ہے اور حکومت کو مشورہ دیتی ہے۔ اس میں ارتداد سرمایہ یعنی ڈس انویسٹمنٹ یا بند کرنے یا فروخت کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ BRPSE نے ابھی تک 31 مرکزی عوامی شعبے کے کاروباری اداروں سے متعلق سفارشات کی ہیں اور ان میں سے 30 مارچ 2006 تک 15 معاملوں پر حکومت نے تجدید و احیاء کا منصوبہ منظور کیا ہے۔ چلیے آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ اور ہم نے بتایا کہ بھائی مقالہ تفہیم مغرب کا مطالعہ کرنا تھا، لیکن وہ خلاصہ لکھ نہیں پا رہا ہوں میں، دھیرے دھیرے چل رہا ہے تھوڑا، تو جیسے ہی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس کتاب کو آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔